السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں شمسی جادو عملیات چینل پہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرے طرف سے خوش آمدید ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اور یہ بھی اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی تمام بندہ اور بندی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میرے پیارے، آج میں بہت ہی پیارا اور نایاب تسخیر حمزاد کا عمل لے کر کے آپ حضرات کے روبرو حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ حمزاد جو ہے خود کا حمزاد ہے، یعنی آپ جو عمل کریں گے تو آپ کا اپنا حمزاد جو ہے آپ کے قابو میں آئے گا۔ اور حمزاد کیا کر سکتا ہے؟ بہت سارے بھائی بہنوں کا سوال ہوتا ہے کہ حضرت حمزاد کیا کر سکتا ہے؟ تو حمزاد جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ 10 جناتوں کا پاور، طاقت وہ رکھتا ہے، اور دنیا کے ہر ایک کام کو جو آپ کے لیے ناممکن کام ہو، انسانوں کے لیے ناممکن کام ہے، اس کے لیے بالکل ممکن ہے۔ ہر ایک کام کو سیکنڈوں منٹوں میں جو ہے انجام دے سکتا ہے، کوئی بھی کام ہو، لیکن عامل کے اوپر ہے کہ عامل اس سے جائز کام لیتا ہے یا ناجائز کام لیتا ہے۔ اگر ناجائز کام لے رہا ہے تو پھر پریشانی جو ہے اس کی بڑھ جائے گی، آنے والی نسلیں بھی اس پریشانی کا سامنا کرے گا عامل کے علاوہ بھی۔ تو میرے پیارے، حمزاد بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پاورفل ہوتا ہے۔ حمزاد کا عامل جو ہے بےتاج بادشاہ کہلاتا ہے، بےتاج بادشاہ کہلاتا ہے۔ اور جن بھائی بہنوں نے ہمیں پریوں والی انگوٹھی کا جو ہے آرڈر دیا تھا، ان کا جو ہے انگوٹھی اب روانہ ہونے والا ہے، اور جن کو جو ہے پہنچ چکا ہے وہ بھی جو ہے ان سے کام لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی طلسماتی انگوٹھی یا پریوں والی انگوٹھی چاہیے تو آپ ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے پتے پہ اور آپ کے ایڈریس پہ جو ہے روانہ کر دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے، یہ جو میں عمل لے کر کے آیا ہوں، اس میں پرہیز کیا ہے؟ پرہیز اس میں جو ہے آپ نے کرنا ہے جلالی اور جمالی دونوں۔ جلالی اور جمالی پرہیز جو ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جو اس راستے سے گزر جاتا ہے وہ دنیا کا بےتاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو جلالی جمالی پرہیز میں جو ہے آپ نے، یعنی جو چیز کھانا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یا تو ابالا ہوا چاول آپ کھائیں بغیر نمک کا، یا آپ جو کی روٹی کھائیں۔ بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھ لیا کریں، تو اور روحانی پاور، روحانی طاقتیں جو ہے آپ کے اندر جو ہے آ جائیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ نوچندی جمعرات کی رات سے یا نوچندی اتوار کی رات سے پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ آپ نے ایک روم تنہائی کمرے میں جو ہے آپ نے اکیلے جو ہے بیٹھ جانا ہے، حصار لگا کر کے، زمینی اور جسمانی دونوں حصار لگانا ہے۔ لگانے کے بعد آپ نے چہرہ مغرب کی طرف یعنی پچھم کی طرف کر لینا ہے، اور آپ نے جو بیٹھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سایہ دیوار پہ پڑنی چاہیے، دیوار کے اوپر آپ کا سایہ آنا چاہیے۔ یہ 21 روز کا عمل ہے۔ پرہیز جلالی جمالی میں آپ نے جو ہے بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ہے، صرف عمل کے وقت، ہمیشہ نہیں، صرف عمل کے وقت جو ہے آپ نے بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ہے۔ کسی جاندار چیز کو آپ مار نہیں سکتے، اور برتن وغیرہ جو ہے یوز کرنے کا وہ آپ جو ہے مٹی کے برتن جو ہے یوز کریں گے، اور سلا ہوا کپڑا آپ کبھی بھی پہن سکتے ہیں، صرف عمل کے علاوہ۔ عمل جس وقت کرنا ہے اس وقت جو ہے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں آپ کو۔ کسی سے اگر بات نہیں کرتے، چونکہ اس میں بات کرنا منع ہے، لیکن بات اگر کر لیتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پرہیز جلالی جمالی تھوڑا سخت پرہیز ہے، جو اس پرہیز سے اتر جاتا ہے وہ دنیا کا بےتاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ حصار لگا کر کے زمینی اور جسمانی بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے خوشبو کے لیے کوئی تیز خوشبودار اگربتی آپ نے جو ہے جلا لینی ہے، اور آپ نے جو ہے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو آپ بہتر ہے کہ درود ابراہیم پڑھے، اور نہیں تو کوئی بھی درود شریف آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے یا لطیف، یہ اس میں اللہ ہے، یعنی اللہ کا نام ہے یا لطیف، اس کو جو ہے اس نام کو آپ نے جو ہے سایہ کو دیکھ کر کے، جو آپ کے جسم کا سایہ ہے اس کو دیکھ کر کے آپ نے جو ہے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹائم کی پابندی ضروری ہے، ایک وقت ایک جگہ ہونی چاہیے، یعنی رد و بدل آپ نہیں کر سکتے۔ 3000 مرتبہ آپ نے جو ہے پڑھائی کرنی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے اس سائے میں حرکت پیدا ہوگا،
آپ نے بات نہیں کرنی ہے اس سے، اگر وہ بات بھی کرے تو آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ 21ویں روز جو ہے آپ نے بات کرنی ہے اس سے، جب وہ بات کرے تو پڑھائی مکمل کر کے آپ نے جو ہے اس سے بات کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ آپ نے بات بالکل نہیں کرنا، اگر آپ نے بات کیا تو پھر جو ہے عمل خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر جو ہے آپ کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے اس سے قول و قرار لینا ہے۔ حمزاد کے عمل میں جو ہے قول و قرار جو ہے انسان کو سوچ سمجھ کر کے لینا چاہیے، چونکہ حمزاد بہت ہی چلاک اور چست ہوتا ہے، بہت ہی چلاک ہوتا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں کھانا کھلا دینا تو آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے بھر پیٹ، اور اگر کہے کہ ہمیں عطر دے دینا یا گلاب دے دینا تو آپ اس کو دے نہیں سکتے، یعنی کچھ نہ کچھ مصیبت میں آپ پڑ جائیے گا کہ آپ اس کو دے نہ پائیے گا اور آپ کے ہاتھ سے وہ نکل جائے گا۔ تو آپ نے قول و قرار بالکل جو ہے سوچ سمجھ کر کے لینا ہے اور دھیان سے لینا، یہ نہیں کہ خیال کہیں اور ہو، بات کہیں اور کر رہے، اس کے بعد دوبارہ حاضری کا اس سے جو ہے اپنے طریقہ پوچھ لینا ہے، چونکہ یہ خود کے حمزاد کو حاضر کرنے کا طریقہ ہے۔ 3000 کی تعداد آپ نے جو ہے پوری کرنی، ہر روز آپ نے 3000 جو ہے مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہر کام کر سکتا ہے، پلک جھپکتے ہی دنیا کے ہر کام کو جو ہے یہ انجام دے سکتا ہے۔ تو میرے پیارے، میں نے ساری باتیں آپ حضرات کے ذہن کے حاشیے پہ رکھ دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یا واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ ڈال کر کے آپ ہم سے مکمل تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بہن بھائیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، طلسماتی انگوٹھی چاہیے یا پریوں والی انگوٹھی چاہیے، یا عمل کرنا ہے یا کوئی بھی کام کروانا ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، وائس ریکارڈنگ کے ذریعے یا میسیج کے ذریعے۔ آپ نے کال بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو میرے پیارے، اپنوں کا خیال رکھیں، پھر ملیں گے ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔